نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ حضور کی بعثت کا مقصد قرآن پاک میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے رسول بھیجا کہ وہ اللہ کا قرآن سکھلاتا ہے، قرآن کی آیات لوگوں پر پڑھتا ہے، لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، سنت کی تعلیم دیتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ تو دوستو، ان مقاصد میں سے ایک مقصد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تزکیہ ہے، وَيُزَكِّيهِمْ کہ لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، لوگوں کے دل کی اصلاح کرتا ہے، ان کے باطن کو سنوارتا ہے، باطن کو صاف کرتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد ہے۔ اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دین صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں لیا اور پھر پوری دنیا میں پھیل گئے، اور آج تک مختلف شعبے جات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت ہو رہی ہے، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تزکیہ نفس، یہ بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کام ہے، یہ بھی ہمارے اس دور میں بھی ہو رہا ہے، شروع سے اب تک ہو رہا ہے، اور اس کے مراکز جن کو ہم خانقاہیں کہتے ہیں، وہاں یہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن ہم اس کام کو بالکل غیر ضروری سمجھتے ہیں، اور اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ حالانکہ شریعت کے یہ خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ تو عین شریعت کے موافق ہے، بلکہ یہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کو کئی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بعثت کے مقاصد بیان فرمائے ہیں، وہاں اس کو بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ پیغمبر لوگوں کے تزکیے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ لیکن ہم اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اس کی ضرورت ہے۔ شروع سے لے کر اب تک مسلمان اس کو ضروری سمجھتے رہے ہیں، اور اس کی ضرورت کا احساس مسلمانوں کے اندر رہا ہے، اور آج بھی اس کا احساس کرتے ہیں۔ اور صرف عام لوگ نہیں، علماء کے لیے بھی ضروری ہے، علماء فضلاء کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے۔ تو عوام الناس تو پھر عوام ہے، تو ان کے لیے کیوں ضروری نہیں ہوگا؟ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے، اپنے باطن کی اصلاح کے لیے، اپنے اعمال میں پختگی کے لیے، اپنے اعمال میں استقامت کے لیے، مضبوطی کے لیے ہمیں کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہونا پڑے گا، اس سے اللہ اللہ سیکھنی پڑے گی، اس کے ذکر اذکار بتائے ہوئے وہ ہمیں کرنے پڑیں گے۔ تو اس کے بعد پھر ہمارے اعمال میں استقامت پیدا ہوگی، ہمارے ذکر و اذکار کی وجہ سے ہماری نمازیں، ہماری نوافل، ہمارے تلاوت، ہمارے باقی معاملات وہ سنوریں گے اور سدھر جائیں گے۔ تو اس لیے دوستو، اس کو غیر ضروری نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ صرف عوام الناس نہیں، بلکہ علماء، ان کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے۔ اور حقیقت ہے کہ ہمارے اعمال میں آج کل جو سستی ہے، اور ہمارے اعمال میں استقامت نہیں ہے، ہمارے اعمال میں کوتاہیاں ہیں، اور ہمارے معاملات میں کوتاہیاں ہیں، تو اس کی وجہ ایک بہت بڑی یہ بھی ہے کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر ہم نے ہاتھ نہیں رکھا ہوا، ہم کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہیں، اور ہم کسی سے رابطہ اور تعلق نہیں رکھتے، صرف اپنی منمانی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ ہم جسمانی علاج کی تو ہمیں فکر ہوتی ہے، لیکن روحانی علاج کی ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ حقیقت میں یہ ہے کہ اگر جسمانی علاج نہ کروایا جائے، انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اگر روحانی علاج نہ کروایا جائے تو انسان ایمان سے بھی محروم ہو سکتا ہے، باطنی موت اس کو جو ہے واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جہاں جسمانی علاج کی فکر کرتے ہیں، روحانی علاج کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمہ اللہ تعالی کتنا بڑا عالم تھا،
کتنا علم اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا تھا، تو علم حاصل کیا، اللہ پاک نے علم میں مہارت عطا کی، دین کے اندر سمجھ عطا کی، لیکن جب تک کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت نہیں تھے، جب تک زندگی اور انداز سے گزارا کرتے تھے، اور جب کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے تو زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت رشید احمد گنگوہی صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ تھانہ بہمن گئے اور وہاں سنا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی وہ رہتے ہیں، ان کی خانقاہ ہے۔ حضرت رشید احمد گنگوہی صاحب رحمہ اللہ نے سوچا کہ حضرت کی زیارت کرنی چاہیے، چلیں زیارت کر لیتے ہیں، اللہ والوں کی زیارت کرنی چاہیے، اللہ والوں کی زیارت بھی ثواب کا کام ہے۔ حضرت گنگوہی صاحب رحمہ اللہ حاجی صاحب کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، حاجی صاحب کی زیارت کی۔ حاجی صاحب نے جب گنگوہی صاحب کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ بندہ سلیم الطبیعیت ہے، بندے کی طبیعت بالکل درست ہے اور تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو حاجی صاحب نے حضرت گنگوہی صاحب سے پوچھا کہ آپ کسی کے ہاتھ پر بیعت ہیں؟ گنگوہی صاحب نے عرض کی کہ حضرت میں کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ اچھا پھر آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں۔ حضرت گنگوہی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں بیعت تو ہو جاتا ہوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ ہوں گا کہ میں ذکر اذکار نہیں کروں گا اور میں تہجد نہیں پڑھوں گا، مجھ سے یہ اعمال نہیں ہوتے، میری اپنی مصروفیات ہیں۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ بھئی میں نے آپ کو ذکر اذکار کا کہا ہی نہیں، میں نے تو آپ سے بیعت کا کہا ہے کہ آپ بیعت ہو جائیں بس۔ حضرت گنگوہی صاحب رحمہ اللہ تعالی بیعت ہو گئے، اور جب مرید ہو گئے تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ 2-3 دن آپ یہاں رک جائیں، 3 دن کا آپ قیام کریں اور اس کے بعد پھر آپ چلے جائیے گا۔ حضرت گنگوہی صاحب رحمہ اللہ نے حاجی صاحب کی بات مان لی اور 3 دن کے قیام کا ارادہ فرما لیا۔ تو صبح کے وقت دیکھا کہ خانقاہ میں ہر بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت گنگوہی صاحب رحمہ اللہ نے سوچا کہ سب تو تہجد کی نماز پڑھیں اور گنگوہی عالم ہو کر تہجد کی نماز نہ پڑھے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اور کھڑے ہو کر اور وضو کیا، اور جیسے لوگ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے حضرت نے بھی تہجد کی نماز شروع کر دی، اور تہجد کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد جب دیکھا کہ لوگ ذکر اذکار میں بیٹھے ہیں، ذکر اذکار میں لگے ہوئے ہیں، تو حضرت گنگوہی صاحب نے بھی سوچا کہ یہ لگے ہوئے ہیں تو میں بھی ذکر اذکار کر لوں۔ دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا، تیسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا، اور تیسرے دن حاجی صاحب کے پاس حضرت گنگوہی صاحب جس وقت گئے تو کہنے لگے حاجی صاحب حضرت آپ نے تو سب کچھ ہی کروا دیا۔ حاجی صاحب نے فرمایا بھائی ہم نے تو نہیں کہا تھا آپ کو، ہم نے کب کہا تھا آپ کو، ہم نے تو وعدہ خلافی نہیں کی آپ سے، ہم نے تو صرف یہ کہا تھا 3 دن آپ یہاں رک جائیں، اور 3 دن آپ نے مکمل کر لیے، اب ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ جا سکتے ہیں۔ حضرت گنگوہی صاحب رحمہ اللہ نے عرض کی کہ حضرت اب تو نہیں جانا، اب تو یہاں میں رہوں گا اور میں اللہ اللہ سیکھوں گا، اور 40 دن تک حاجی صاحب کی خانقاہ میں رہے اور وہاں بیٹھ کر اللہ اللہ سیکھی۔ 40 دن بعد جب رخصت ہوئے تو اللہ رب العزت نے خلافت کا تاج عطا فرما دیا، حضرت حاجی صاحب نے خلافت دے دی کہ آپ میرے مرید ہوئے تھے، اب آپ آگے لوگوں کو مرید بنا سکتے ہیں۔ مطلب مرید کا دوستو، ہم مرید کا مطلب غلط سمجھتے ہیں، مرید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس کے ہم مرید ہو جائیں ہم اس کو دنیا جہاں کی دولت دیتے رہیں، یا ہمارا کوئی مرید ہو تو ہم اس سے پیسے بٹورتے رہیں، نہیں، یہ پیری مریدی نہیں ہے، بلکہ پیری مریدی وہ اپنے باطن کی اصلاح ہے، کہ اپنے باطن کی اصلاح کروانا ہے، اپنے باطن کو سنوارنا ہے۔ تو حضرت گنگوہی صاحب رحمہ اللہ 40 دن تک وہاں رہے اور محنت کی، اور خلافت حضرت حاجی صاحب نے ان کو عطا کر دی، واپس تشریف لے آئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا انقلاب برپا ہوا، کہ جو بندہ کہتا تھا کہ میں ذکر اذکار نہیں کروں گا، اور اس کے ذکر اذکار جہاں نہیں کرنا چاہ رہا تھا وہاں 40 دن رہا اور خلافت حاصل کی، اور کئی عرصہ گزر گیا، پھر خط نہیں لکھا،
حاجی صاحب رحمہ نے خط لکھا کہ حضرت مولانا ہر بندہ جو بھی ہے میرے تعلق والا وہ مجھے خط لکھتا ہے اور رابطہ کرتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے حالات کیا ہیں۔ آپ نے کبھی خط نہیں لکھا تو اپنا خط میرے پاس بھیجیے، اپنے حالات بھیجیے تاکہ مجھے اندازہ ہو۔ تو دوستو آپ تھوڑی توجہ کریں اور یہ توجہ سے بات سنیں کہ حضرت رشید احمد گنگوہی صاحب رحمہ اللہ کہ کتنی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا ان 40 دنوں میں جو حضرت حاجی صاحب کی صحبت میں رہے۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے انسان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت گنگوہی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، پہلے تو لکھا حضرت میں محروم القسمت، مجھ محروم القسمت کا تو کوئی حال ہی نہیں، کیا حال لکھوں، حضرت کچھ ہوتا تو میں بھی لکھتا۔ ہاں آپ کی جوتیوں کے تو فعل، 3 باتیں اپنے اندر میں محسوس کرتا ہوں، پاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ امور شرعیہ امور طبعیہ بن چکے ہیں، امور شرعیہ امور طبعیہ بن چکے ہیں، مطلب شریعت کے احکامات ہیں۔ اب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ شریعت کے احکامات ہیں، یہ میرے لیے طبعی امور بن چکے ہیں۔ جیسے روٹی کھانا، پانی پینا میرے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، ایسے ہی شریعت کے احکامات میرے لیے اب ضروری بن چکے ہیں، ان کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ نماز ایسے میرے لیے ضروری ہے جیسے روٹی میرے لیے ضروری ہے، روٹی کے بغیر جیسے گزارا نہیں، ایسے ہی ان چیزوں کے بغیر بھی شریعت کے احکامات کے بغیر میرے لیے گزارا نہیں۔ پہلی بات میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ امور شرعیہ امور طبعیہ بن چکے ہیں۔ جیسے میں روٹی کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے مجبور ہوتا ہوں، ان کے بغیر میرا گزارا نہیں، ایسے ہی شریعت کے احکامات پورا کرنا میرے لیے ضروری ہو چکا ہے، میں مجبور ہو چکا ہوں کہ ان کے بغیر میرا گزارا نہیں۔ تو امور شرعیہ میرے لیے امور طبعیہ بن چکے ہیں۔ اور دوسری چیز میں اپنے اندر یہ محسوس کر رہا ہوں، کسی کی مدح و ذم مجھے نہ کوئی خوشی پہنچاتی ہے نہ کوئی نقصان پہنچاتی ہے۔ ہزار کوئی تعریفیں کرے تو میرے لیے برابر ہے، کوئی ہزار میری مذمت کرے تو مجھے اس سے کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ شریعت کے نصوص میں مجھے کہیں تعارض محسوس نہیں ہوتا، ہر چیز مجھے لگتی ہے کہ شریعت کی وہ عقل کے مطابق ہے، ہر چیز اپنی جگہ بالکل درست اور صحیح ہے، کہیں مجھے کوئی کمی اور کہیں زیادتی نظر نہیں آتی، بلکہ شریعت میں مجھے پوری موزونیت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی صحبت میں جانے سے انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو غیر معمولی نہ سمجھیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں، غیر ضروری نہ سمجھیں، بلکہ اس کو ہم اہمیت کی نگاہ سے دیکھیں اس معاملے کو، اور کسی اللہ والے کی صحبت میں جائیں، اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں اور اللہ اللہ سیکھیں، اپنے باطن کی اصلاح کروائیں۔